ایڈیشنل ناظم ہیں، اور آپ پیغام ٹی وی جو چلتا ہے اس کے بھی پروگرام مینیجر ہیں، اور الحمدللہ آپ کافی عرصے سے دعوت و تبلیغ میں ہیں، اور بغیر کوئی وقت کو ضائع کیے اسٹریٹ اوے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے نصیحتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کی یہ پروقار مقدس تقریب جو اس مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، میرے لیے نہایت خوشی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے بھرپور اور معمور فرما دے۔ حضرت شیخ کی موجودگی میں چند نہایت ضروری گزارشات مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی طرف سے کتاب خدا قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اور اس کتاب خدا میں ارشاد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے صرف اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا فائدہ مند، اپنا دوست اور ہمدرد سمجھ کر اس کی پیروی نہیں کرنی۔ آج ہم اپنی زندگی کے لیے مختلف لوگوں کی طرف، مختلف نظریات کی طرف، مختلف اسموں کی طرف اور مختلف شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم مسلم، بالخصوص جو آج کی میری اس گفتگو کا مخاطب ہے، ہم مسلم خود اس چیز کو چھوڑ کر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ہم مختلف ہستیوں اور مختلف شخصیات کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مختلف گروہوں اور مختلف طبقات و فرق کے اندر ہم مبتلا ہو چکے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک اصول دیا، ایک کلیہ دیا، ایک فرمان کہ صرف اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی۔ رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی، وحی اس خالق کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی ضروریات کو کوئی نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر انسان کی زندگی کے تقاضوں کو کوئی نہیں سمجھتا، اس سے بڑھ کر انسان کی جہتوں کو، اس کے نفسانی خواہشات کو
اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو اور کوئی نہیں جان سکتا۔ وہی جانتا ہے جس نے پیدا فرمایا ہے، اسی نے ہماری بہتری کے لیے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ صرف اس چیز کی طرف جو آسمانوں سے نازل ہوئی، اور وہ وحی ہے۔ وحی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے وحی جلی، ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلی ہمارے سامنے مابین دفتین، دو جلدوں کے درمیان کتاب ہدا قرآن مجید کی صورت میں، اور وحی خفی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی صورت میں ہے۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے قرآن مجید کی مجسم تفسیر۔ یہی دو چیزیں ہیں جو وحی کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کی وحی۔ اسی طرح ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کے احکامات کے تابع۔ مثلا آپ کی زندگی کو اگر ہم سمجھنے کے لیے تقسیم کریں تو دو بڑے حصے، ایک گفتار، ایک کردار۔ گفتار وہ ہے جس کے بارے میں خود عرش والے نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہرگز نہ گفتہ ہو تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی بول رہے ہیں۔ زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے کا ہے۔ کوئی بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، جو کچھ فرمایا اللہ کی وحی کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ آپ کی ساری احادیث اللہ کی وحی کا حصہ ہے، اسی لیے ان احادیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا کردار، ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تمہارے لیے زندگی میں بہترین دستور حیات اگر کوئی چیز ہے، کوئی لاہ عمل، کوئی مشعل راہ ہے، تو صرف ایک ہی کردار ہے، وہ مدینے والے کا کردار۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی، قسم کھا کر کہا ہمیں حکم ہے کہ جب بھی قسم کھاؤ صرف عرش والے کی کھاؤ اور کسی کی نہ کھاؤ۔ لیکن وہ خالق ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ چنانچہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو کبھی تین کی قسم کھائی، کبھی زیتون کی قسم کھائی، کبھی طور سینا کی، کبھی امن والے شہر مکہ کی، کبھی نون کی، کبھی قلم کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز۔ لیکن اگر کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا کہ ان کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کیوں کھائی؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، اور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، مخالفوں کو چپ کرانے کے لیے، ان پر سٹہ طاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے رسول کی زندگی کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے سارے حالات کو اسی طرح محفوظ کر دیا ہے جس طرح قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن پاک فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ احادیث کی صورت میں یہ پیارے رسول کی حیات مبارکہ ہے۔ آپ سوتے کس طرح تھے، آپ جاگتے کس طرح تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ پیتے کس طرح تھے، آپ کے اٹھنے کا انداز کیا تھا، پینے کا، بیٹھنے کا انداز،
آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، رکنے کا انداز کیا تھا، آپ کا انداز نشست کیا تھا، انداز برخاست کیا تھا، آپ کپڑے کیسے پہنتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی، آپ کی باہر کی زندگی کیسی تھی، ساری زندگی اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دی۔ اور میں ایک اور انداز سے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کئی نبی اور رسول مبعوث فرمائے، کئی نبی اور رسول بھیجے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 1,24,000 نبی اور رسول آئے، لیکن ان میں سے کتنے نبی ہیں، کتنے رسول ہیں کہ جن کے نام آج تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پیارے رسول کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبی اور رسول ہیں جن کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم بائبل کی مذمومہ بزرگ شخصیات کو شامل کر لیں نبیوں اور رسولوں کی فہرست میں، تو زیادہ سے زیادہ یہ فہرست 70 سے 78 کے درمیان بنتی۔ کہاں 1,24,000، کہاں صرف 78، اور ان 78 میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، کتنے ہیں جن کی زندگی کے حالات آج تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ 3 قومیں ہیں اس وقت جو آسمانی دین سے تعلق کا دعویٰ کرتی، ایک ہے یہود جوش، ایک کرسچن نصارہ، ایک الحمدللہ مسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کہاں ہیں؟ اگر ہم عہد نامہ عتیق کا مطالعہ کریں تو جو اسفار خمسہ ہے ان کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس حوالہ نہیں، اور ان میں تھوڑے سے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی، خود انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر جو چیپٹر ہے جیسس کا، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اگر جاننے کی کوشش کریں تو 50 دنوں سے زیادہ کے حالات موجود نہیں، صرف 50 دن۔ اور یہی وجہ ہے، آپ تو یہاں رہتے کہ ہر سال کرسمس کے موقع پر پہلے تو یہی بحث چل نکلتی ہے کہ کرسمس آپ کا یوم ولادت ہے بھی کہ نہیں، پھر فلمیں بنتی ہیں، جو ڈرامے بنتے ہیں پہلوں سے مختلف۔ اور گزشتہ سالوں میں فرانس کے ایک عیسائی گروہ نے جو فلم بنائی تھی ڈی ڈونچی کوٹ، اس کے اندر جو کچھ کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایسا نازیبا اور ایسی ناگفتہ باتیں کہ نبی تو بڑی محترم ہستی ہوتا ہے، کسی عام مہذب انسان کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچا جا سکتا۔ ان کے پاس حالات ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کی زندگی پوری طرح محفوظ ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی ذات۔ ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جب ہم یہ چیلنج کریں دنیا کی اقوام کو کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی پیروی کر کے زندگی کو بہتر کیا جا سکے، تو لوگ اپنے اپنے بڑے کو لا کر سامنے رکھ دیں۔ لیکن اگر یہی چیلنج ہم دوسرے الفاظ میں، یہی سوال پلٹ کر ہم کریں کہ کوئی ہے کائنات میں ایسا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو، جس کی زندگی کے سارے حالات روایت اور درایت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے حزم و احتیاط کے ساتھ آج کتابوں کے اندر مل سکے؟ کوئی ہے جس کے خلوت اور جلوت کے سارے حالات، حتیٰ کہ اس کے چلنے تک کا انداز، اس کے سونے تک کا انداز، تمام تر باریکیوں کے ساتھ آج کتابوں کے اندر محفوظ ہو؟ کوئی ہے؟ ساری کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہوگی جس کی زندگی کے سارے حالات تمام تر حزم و احتیاط کے ساتھ آج محفوظ، اور وہ ہے آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے آپ کی زندگی کی قسم کھائی کہ آپ کی زندگی گواہی کے طور پر دنیا کے سامنے۔ اب دیکھیے، ہمیں حکم ہے کہ کوئی شخص اپنے ازدواجی معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے،
کوئی خاوند، کوئی بیوی اپنے اندرونی معاملات، ازدواجی معاملات دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول کے ازدواجی معاملات بھی حدیث میں موجود ہیں۔ کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی سے خامدوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، بیویوں کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ تو بیوی ہے تو اسے پتا چلے کہ بیوی کس طرح بننا ہے، کوئی خامد ہے تو اسے پتا چلے کہ خامد کس طرح بننا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے آپ کی زندگی سامنے رکھ دی۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ آپ دیکھیے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی بچپن کا وہ دور بھی جو عام نگاہوں سے صرف والدین کی حد تک محفوظ رہتا ہے، اللہ نے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دی۔ آپ کا لڑکپن بھی دنیا کے سامنے، آپ کی نوجوانی بھی دنیا کے سامنے، آپ کی جوانی بھی دنیا کے سامنے، آپ کی ساری زندگی دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے رکھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ خلوت میں ایسے تھے، جلوت میں ایسے نہیں۔ آپ خلوت میں بھی پاک اور پوتر تھے، آپ جلوت میں بھی پاک اور پوتر ہیں، اور آپ ہی کی زندگی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ کی حیثیت دی۔ تو وہ چیز جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی صورت میں ہو یا قرآن پاک کی مجسم تفسیر پیارے رسول کی حیات مبارکہ کی صورت میں، صرف اسی کو اپنانا ہے، اس ہی کی اتباع کرنی ہے، اس ہی کی پیروی کرنی ہے، کسی اور چیز کی پیروی نہیں۔ یہ اصل اصول ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اگر اس کو اپنا لیا جائے سارے اختلافات، سارے جھگڑے، سارے تفرقات ختم ہو کر رہ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور قرآن پاک کا کیا تعلق ہے؟ اس کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان آیا، آ کر پوچھنے لگا، اماں اللہ کے رسول کی عادات کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کا چال چلن کیا تھا؟ تو حضرت ام المومنین نے اس سوال کرنے والے سے سوال کیا، کیا تو قرآن پاک نہیں پڑھتا؟ کہا میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پھر جان لے کہ اللہ کے رسول کی عادات وہی تھی جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ایک ہے قرآن پاک کتاب کی صورت، ایک چلتا پھرتا قرآن تھا، وہ رسول اللہ کی صورت میں تھا۔ تو صرف اس چیز کو اپنائے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی۔ بتقاضۂ بشریت کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس سے غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بچا ہوا ہے، صرف پیارے رسول کی ذات مبارکہ ہے جن کی اصلاح اور جن کی تحسین اللہ وحی کے ذریعے سے فرماتے تھے۔ تین آدمی، سلاست و راحت والی بڑی مشہور روایت ہے احادیث کے اندر، تین آدمی اللہ کے رسول کے گھر پہ تشریف لائے، اور تین کون ہیں؟ جلیل القدر صحابی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں جلیل القدر صحابی، تینوں عبادت کے شوقین آئے، امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں عبادت کس طرح کرتے؟ انہوں نے بتا دیا۔ اب تینوں نے کھڑے ہو کر دروازے پہ کھڑے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اللہ کے رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور یہ حقیقت کہ اللہ کے رسول تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک نے یہ کہا کہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی، آج کے بعد میں ساری رات جاگ کر عبادت کروں گا، ایک لمحے کے لیے سونا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہر دن نفلی روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی میں نے نفلی روزہ چھوڑنا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ آدمی شادی کروا لے تو گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے،
گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بہت وقت صرف کر دیتا ہے، میں شادی ہی نہیں کرواؤں گا، سارا وقت اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ تینوں صحابی، تینوں کی خواہش عبادت۔ جب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، امہات المومنین نے بتایا کہ اس طرح 3 آدمی آئے، آپ اسی وقت مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کون گیا تھا گھر میں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا، واللہ انی لاخشاکم من اللہ واتقاکم، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول قسم نہ بھی اٹھاتے تب بھی صحابہ کو یقین، لیکن قسم کھا کر یہ چیز واضح کی، کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میرے گھر کی طرف دیکھو میں نے شادیاں بھی کر رکھی۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد کیا کہا، من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بات یہ ہے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ، کوئی کیسا ہی بزرگ کیوں نہ، حضرت تشریف لائے، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ذرا گلا خراب ہے، پر سما خراشی ہو رہی ہے آپ کی۔ کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کیسا ہی بزرگ، قابل احترام، سب کا احترام ہم پر واجب ہے، سب کی عزت ہم پر، سب کا احترام اور اکرام ہم پر واجب، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے، عام عقل کی بات، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کیسا ہی فقیر کیوں نہ ہو، کیسا ہی مدبر کیوں نہ ہو، کیسا ہی مفکر کیوں نہ ہو، کیسا ہی امام کیوں نہ ہو، کوئی بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اور ختم نبوت کا تو مطلب ہی یہ کہ اللہ کے نبی کے بعد وحی کسی پر آنی ہی نہیں، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، صحابہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ اکرام تمام تر نیک نیتی کے باوجود قابل اصلاح ہیں تو باقی بزرگ بھی قابل اصلاح ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا ہے کہ صرف اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی۔ اور آگے جو الفاظ ہیں، ہمارے بر صغیر سے تعلق رکھنے والے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے، افغانستان سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے تو بڑے معنی خیز ہیں۔ کیا ہے، بلا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہیں کرتی۔ اگرچہ یہ اولیاء کا لفظ جو ہے یہ ولی کے معنی میں ہے، ولی کہا جاتا ہے دوست کو، ہمدرد کو، خیر خواہ کو، فائدہ پہنچانے والا، بہی خواہ، یعنی کسی کو بھی، کوئی فرد ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی مکتب ہو، کوئی اسم ہو، کسی کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر اس کے پیچھے نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے تو صرف اس کے چلنا ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ یہ اصول اگر ہم تھام لیں زندگی میں، سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی